وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 56 سے 62 تک، اور آج کے درس کا نمبر ہے 2443. آج کا موضوع، کیا آج کا مسلمان کھیل کود میں زندگی گزار رہا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى. اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى. اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى. اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى. پھر ان پر چھایا جو چھایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 56. لفظی ترجمہ ھذا نذیر من النذر الاولی. یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں. آزفۃ الآزفہ، آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون. پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ. اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہو. تو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ. اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو. سامعین کرام، آخری چند آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی. ٹوٹل 62 آیات ہیں، اور یہ آخری سبق ہے اس سورت کا انشاءاللہ. دیکھیں اب یہ مخاطب کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. قرآن میرے لیے ہے. قرآن جو لوگ گزر چکے ان کے لیے بھی تھا، آج میرے لیے بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے. دیکھیں بات ہوتی ہے رویوں کی.
آپ کا رویہ کیا ہے؟ جو خبردار کرنے والا آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری اور ڈر سنانے والا آیا ہے اور قیامت کی خبر دینے والا ہے، اس سے ہم نے کیا ری ایکٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم تمام زندگی ری ایکٹ کرتے رہتے ہیں. ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور وہ کام کر لیتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب گھر میں گروسری نہیں ہے، شام کو کھانے کے لیے سودا نہیں ہے، گروسری نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو یا تو بیگم صاحبہ میسج کر دیں گی کہ بھئی سودا نہیں ہے، سودا لے آؤ، کھانا پکانا ہے بچے رات کو کھانے کے لیے. تو یہ ضرورت، اور پھر آپ ری ایکٹ کرتے ہیں اس میسج پہ. بیگم نے جو واٹس ایپ کیا ہے آپ کو، اس میسج پہ آپ فوراً ری ایکٹ کرتے ہیں. کوئی بھی ذریعہ ہو، آپ سودا بھجوا دیتے ہیں یا خود لے آتے ہیں. ضرورت، اور پھر اس کا جب آپ خبردار ہو جاتے ہیں ایک ضرورت سے، تو پھر آپ اس پہ ری ایکٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کا ری ایکٹ نہ کیا، جیسے کہ یہ وہ آ رہی ہے نا، ھذا نذیر، اللہ کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا آیا. اب ہمارا ری ایکشن کیا ہے؟ اگر ری ایکشن اچھا ہے تو ظاہر ہے پھر تو اچھی بات ہے، اور لیکن اگر ری ایکشن خراب ہے یا انکار ہے تو پھر تو اچھی بات نہیں ہے. یہ جو 4 قوموں کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور قوم لوط، ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی خبردار کرنے کے لیے اپنا پیغمبر بھجوایا. انسانوں کو چنا اور ان کو کہا کہ بھئی ان کو، جیسے کہ وہ سورہ نوح میں نا، انا ارسلنا نوحا الی قومی ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. سورہ نوح کی پہلی آیت ہے کہ میں نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم ان کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان پہ دردناک عذاب آ جائے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. تو انہوں نے کہا قوم کو کہ میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے. اس کا حل کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. بہت جامع جملے ہیں کہ تم، اب یہ ہر پیغمبر کا یہی ہے، ھذا نذیر من نذر الاولی. ہمارے رسول بھی اگلے رسولوں کی طرح ہیں، ڈرانے والے ہیں تو اللہ کے عذاب سے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کے لیے یا تو عذاب ہے یا ثواب ہے، یا سزا ہے یا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. تو ھذا نذیر من نذر الاولی، اس پہ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں دنیا میں ہم تو دیکھیں بالکل غافل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہوئے ہو، انتم سامدون. ہم سب غافل ہیں. اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے دنیا میں بھی. ہر شخص پریشان ہے، بدحال ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. پھر من اعرض عنہ دوسری جگہ ہے فإنه يحمل يوم القیامة وزرا. قیامت کے دن وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا. ہم نے تو بہت گناہوں کا، دیکھیں گناہوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے، اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، تو آپ کی ساری زندگی جو ہے پھر سرکشی میں گزرے گی اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے گزرے گی،
اور ایک بہت بڑا انبار جمع کر لیں گے، کیونکہ نہ تو اب آپ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں نہ استغفار کے لیے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اللہ نے پوچھا ہے اے لوگو 2022 کے مسلمانوں، کیا تم اپنی سرکشی کی زندگی کی توبہ نہیں کرتے اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے قرآن میں۔ تو اللہ دیکھے افمن ھذا الحدیث تعجبون، اے 2023 کے مسلمانوں، کیا اس یعنی اچھی بات سے تم نے منہ موڑ لیا ہے؟ دیکھیں پیغمبر کیا ہے، پیغمبر کہتا ہے کہ بھئی تم اللہ کو منزل بنا لو، جنت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اعدت للمتقین، تقوی کی روش اختیار کر لو۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا، ہم تو کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ تضحکون ولا تبکون، آنے والے عذاب سے ہم فکر مند نہیں ہیں، ہنسی خوشی کھیل کود میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری زندگی کیا ہے؟ کھیل کود ہے ہماری، کوئی اس کا مقصد تو نہیں ہے۔ اگر اللہ منزل نہیں ہے آپ کی تو یہ زندگی بس لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اس پر آپ کا یقین نہیں ہے اور آپ دنیا کی طرف خود رخ کر لیا ہے، تو اب آپ کی زندگی کھیل کود میں گزرے گی۔ آپ دیکھ لینا، دیکھیں میں ایک عام بات کر رہا ہوں، ہماری منزل دنیا ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے شوہر ہے، میرے بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، اور یہ میرا مال ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ پلاٹ میرے ہیں، یہ کھیتیاں میری ہیں، یہ پلازا میرا ہے۔ سارا زندگی آپ میرے کرتے ہوئے، میں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اللہ کو بھلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت آج کا مسلمان 1 ارب 50 کروڑ تقریباً ہیں، تو وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ آج مومن تو نہیں ہے، مومن نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے اور یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لا تجد فیہا راحلۃ، کوئی اس میں سوار تو نہیں ہے، سب مردہ لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا کل ابل المئۃ لا تجد فیہا راحلۃ، کوئی سوار اس میں نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ دیکھیں، مسئلہ بالکل واضح ہے، اللہ کی طرف ہم متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ سے استغفار جو حقیقی ہے، معافی، استغفار کیا ہوتا ہے؟ آپ پہلے تو اس کی شرط یہ ہے کہ آپ گزشتہ جو بھی آپ نے کیا ہے، جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اس کو آپ احساس کریں کہ ہاں یہ غلط ہے۔ ہم تو بڑے فخر سے روشن خیالی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس جو موجودہ ہمارا طرز حیات ہے یا جو خیال ہے تو وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ ایک عام جملہ ہے سب لوگوں کے لیے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ ہر شخص جو بھی خیال ہے اس کا، جو بھی گمان ہے، وہ کہتا ہے یہی ٹھیک ہے بس۔ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، اسی صورت میں ہم نے یہ پڑھا ہے۔ گمان ہے، خیال ہے، کلمہ پڑھ لیا، ہاں یقین آ گیا میں مسلمان ہوں، پھر خطیب صاحب نے کہا کہ بھئی مبارک ہو، تم تو جنتی ہو، اور شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی۔ کیا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں، جو دیکھیں بڑی ہی بری حالت ہے۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل میں ہیں۔ کھیل کا مطلب دیکھیں، لوڈو اگر آپ نے کھیل لیا یا نہ کھیلا، اس سے کیا مقصد ہے؟ لوڈو جو آپ کھیلتے ہیں، شطرنج ہے یا جو بھی کھیل ہے، کرکٹ آپ کھیل لیں، یا رن بنا لیے یا وکٹیں ساری اڑا دیں
ایک ہی گیند میں یا نہیں اڑائی. یہ تو آپ نے کھیل بنا لیا اس کا. جو بھی ہے کھیل کود میں لگی ہوئی ہے یہ قوم. آپ دیکھ لیں، آپ نے میڈیا کو دیکھ لیں. اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے، جو اس کی آخری آیت ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. سجدہ واجب ہے تو سجدہ کر لیے گا، بعد میں سنت ہے. تو اب سجدہ کیا مراد ہے یہاں؟ نماز کا سجدہ تو علامت ہی ہے، لیکن اصل سجدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں. اصل تو جھکنا ہے. دیکھیں، یا تو ہم دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو یہ جھکے گا ضرور. اب اس کے سامنے دو راستے ہیں. ایک پہ تو اس کا یقین نہیں ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر تو ہمارا یقین نہیں ہے آج کے مسلمان کا. اب ہمیں نظر آ رہی ہے دنیا، مفاد دنیا کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں. اور یہ تو کوئی، دیکھیں میں مشکل بات نہیں کہہ رہا، ہم میں سے ہر شخص اپنے مفاد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا ہر فیصلہ اپنے مفاد کے تحت ہوتا ہے. اللہ کی مرضی، رسول کا طریقہ، نو وے، یہ ہمارا دستور نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی بندگی اختیار کر لو. یہ حل ہے. یہ آیت نمبر 62 جو ہے یہ حل ہے، انسانیت کا حل ہے، یعنی انسان کی فلاح کا حل ہے. انسان اگر فلاح پانا چاہتا ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں ذاتی طور پہ، تو آپ کو جھکنا ہوگا، آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا اللہ کے حکم کے سامنے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہے، کہ ان کے دل جھک جائے. تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد میں. اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم وما نزل من الحق، اس کے سامنے آپ جھک جائیں. ہم آج کا مسلمان دیکھیں، یہ تو صدیاں ہو گئیں کہ قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ہمارے دل، ہمیں خوف ہی نہیں ہے. تخشع قلوبہم، ان کے دل ڈر جائیں، عاجزی اختیار کر لیں. ہمارے دل، ہم تو ہر شخص جو ہے وہ فرعون وقت بنا ہوا ہے، انا والا غیری. تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے. ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا تو ظاہر ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. کتاب اللہ و سنتی. تو سجدہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو ظاہر پر مر مٹے ہیں. کیا کہا میں نے؟ ظاہر پر مر مٹے ہیں. ظاہر ہماری منزل ہے، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنا احتساب خود کریں نا. ضروری تو نہیں ہے کوئی آپ کو ذاتی طور پہ آ کے آپ کو بتائے کہ تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو. آپ خود ہی، قبر میں تو آپ نے اکیلے جانا ہے، وہاں کا انتظام تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. یہ زندگی کھیل کود کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون. اے مسلمانوں، برائے نام کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ عبث، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے حقیقی، اور تم میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے، میں تم سے نہیں پوچھوں گا. یہ ہے ہمارا خیال. آج کا مسلمان جس خیال میں زندگی گزار، اس سے یہ لگتا ہے
کہ زندگی بس یہی ہے، کھا لے پی لے جی لے، دولت عزت شہرت زن زر زمین. آپ دیکھ لیں کس کی دوڑ ہے؟ ظاہر کی دوڑ ہے. جو کیپٹن بنتا ہے فوج میں وہ کہتا ہے یار اگر میں آرمی چیف بن جاؤں تو بڑا اچھا ہوگا. ساری زندگی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک نیا کس کے پار لگتی ہے وہ تو نصیب کی بات ہے، لیکن خیال تو ہوتا ہے. جو کیپٹن بن گیا تو وہ پھر کیپٹن کے بعد میجری ہے اور اس کے بعد آگے چل سو چل. اور بڑا بس فوجیوں کا تو اپنا ایک سسٹم ہے. یہ میں فوجیوں کی بات نہیں کر رہا، ہم سب دکان ہے، ہم کہتے ہیں اس کو بڑھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہی دوڑ ہے دنیا کی، اور یہ عبث ہے. اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے یعنی دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں بنایا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں. اور آخرت میں کیا ہے؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اگر آپ نے کوشش نہ کی آخرت کے لیے جیسی کوشش کا حق تھا تو آپ آگ میں جائیں گے. آج کا مسلمان تو اس کا تو ایمان ہے ہی نہیں، اس کا ایمان ہے دنیا پر. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین. اس کا یقین دنیا پر ہے اور دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے. دنیا ہی کی آرزو ہے، دنیا ہی کی تمنا ہے، دنیا ہی اس کو دنیا ہی محبوب ہے، دنیا ہی مطلوب ہے. یہ بڑی سوچنے کے قابل بات ہے. یہ جو ہم آج کا سبق پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم کیوں تعجب کر رہے ہو؟ یہ تو تمہاری بھلائی کا پروگرام ہے. پیغمبر کے ذریعے جو ہدایت میں نے تم تک پہنچائی ہے اس میں تو تمہاری زندگی ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں. اس میں تمہاری زندگی ہے. تو افمن ھذا الحدیث تعجبون، یہ تو تمہاری بھلائی کی کتاب یعنی نصیحت ہے. تم کیوں تعجب کر رہے ہو؟ اس میں تو سراسر تمہارا فائدہ ہے اگر مان لو، اور سراسر نقصان ہے. تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنو گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایندھن انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اے برائے نام مسلمانوں، تم اور جن کو تم پوج رہے ہو، جن کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، یہ جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون، تم سب اس میں جاؤ گے. ظاہر ہے ہو سکتا ہے یہ بہت سے لوگوں کو میری بات تعجب لگے کیونکہ اس میں مسلمان کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن جو بھی اللہ کے سوا اور معبود گھڑے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. وَمَن يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ تو آیت ہے نا، مجھے یاد نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بھی اللہ کے سوا اور معبود بنائے گا تو اس کو میں معاف نہیں کروں گا. ہمارا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے، ظاہر ہے، بس بات ختم ہے. ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. تضحکون ولا تبکون، تم سنجیدہ نہیں ہو، تمہیں میرے نبی کی بات پر، پیغام پر یقین ہی نہیں آ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو، بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو اور رونا شروع کر دو. تو خبر تو دی ہے، عذاب کی تو خبر ہے. جو ظالم ہے وہ جہنم میں جائیں گے، جو مشرکانہ روش ہے جہنمی ہے، جو کافرانہ روش ہے وہ جہنمی ہے، جو منافقانہ روش ہے وہ جہنمی ہے. خبر تو دی ہے لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے. ہم تو کھیل کود میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، دیکھ لیں سارے ماحول کو. یہ دنیا ہی ہمارا خدا ہے، یعنی مفاد دنیا. ہم مفاد دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. سارے کام، ساری باتیں، سارے اعمال ہمارے مفاد دنیا کے لیے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
نہ ہم مال خرچ کرنے کو تیار ہیں نہ جان۔ تضحکون، کھیل کود، ہنسو خوش رہو۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جب ڈپریشن کے مریض کو خوش رہا کرو۔ ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہوا کرو، ٹینشن چھوڑ دو، فکر چھوڑ دو، پریشانی سے کچھ نہیں ہوتا، خوش رہا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو یعنی اس سے تم مزے لیا کرو، خوش رہا کرو۔ تضحکون، ہم تو ہنسنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بناؤ، سنجیدہ ہو جاؤ۔ رونا کیا ہے؟ سنجیدہ۔ رونے کے وقت کیا ہوتے ہیں؟ آپ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک بات محسوس ہوتی ہے بری طرح تو آپ کو رونا آ جاتا ہے۔ جنت ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے کیونکہ ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ جہنم کیا؟ دنیا، اگر آخرت کا خیال آپ چھوڑ دیں تو یہ دنیا تو پھر جہنم ہے، اور دنیا والے جو ہیں وہ لعنتی ہیں، ظالم ہیں۔ جس نے بھی حق سے منہ موڑ لیا وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، وہ فاسق ہے، اور جو بھی القابات ہیں وہ اس پر فٹ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ پیغمبر جو آیا ہے، ھذا نذیر من نذر الاولیٰ، جو پیغمبر پہلے پیغام لے گئے یہ بھی وہی ہے، اور جو آنے والی ہے وہ تو آ پہنچی۔ حضور فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، دو انگلیوں کو اللہ کے رسول نے ملا کے کہا میں اور قیامت، یہ اس طرح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور کے بعد تو قیامت ہی ہے، آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ سر پر کھڑی ہے جہنم، یعنی قیامت آنے والی ہے اور وہ تیار ہے۔ دیکھیں قیامت کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ مر گئے تو آپ کی قیامت تو قائم ہوگی، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی، یعنی مہلت ختم ہو جاتی ہے نا، مہلت ختم ہو گئی، قیامت آپ کی قائم ہوگی۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، قیامت تو دور نہیں ہے، آپ کا جسم رہ جاتا ہے، بس عمل ختم ہو جاتا ہے نا، آپ انقطع عمل۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ یہ آخری حل ہے، پہلا اور آخری، جھک جانا اللہ کے حکم کے سامنے اور بندگی۔ میں تلاوت کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ نجم کے مضامین کے لیے اس نے میرا سینہ کھول دیا، مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگلی سورت جو آ رہی ہے سورہ قمر، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے مضامین کے لیے بھی میرا سینہ کھول دے، مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ ازفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ ازفت الآزفہ، آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی۔ لیس لها من دون اللہ
الله كاشفة اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ أفمن هذا الحديث تعجبون اے منکرین خدا، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحكون ولا تبكون اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ وأنتم سامدون اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو۔ فاسجدوا لله واعبدوا تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم